الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھی اور قریب آگے بیٹھے مل کر کے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے جن مبارک دنوں میں ہم جی رہے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹوٹ کر برسنے والی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی اپنی وسعت کے مطابق سمیٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. جس طرح سے یہ مبارک مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، شہر الصیام ہے، تراویح اور تہجد کے اہتمام کا مہینہ ہے، شہر القیام ہے، اور قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، ذکر اور دعا کا مہینہ ہے، شہر الذکر والدعا ہے، استغفار اور توبہ کا مہینہ ہے. اسی طرح سے یہ مبارک مہینہ سخاوت اور دریا دلی کا مہینہ ہے، شہر الجود والکرم ہے، شہر الجود والکرم ہے. جس طرح سے ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت کرتے ہیں، دعا اور استغفار کرتے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ خاص طور پر اس ماہ مبارک میں ہم نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کریں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی پر اکتفا نہ کریں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. جس طرح سے فرض نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ فرض نمازوں سے پہلے بھی سنن و نوافل کا اہتمام کرتے اور فرض نمازوں کے بعد بھی سنن و نوافل کا اہتمام کرتے. صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وقتاً فوقتاً غیر رمضان میں بھی ہم روزے رکھا کرتے ہیں. جیسے عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں، یوم الاثنین یوم الخمیس کے روزے رکھتے ہیں، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے روزے رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی پر اکتفا نہ کریں اور اس کو کافی نہ سمجھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کریں. کل قیامت کے دن ہماری عبادات کا جب حساب ہوگا، فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی نکلی
تو نوافل اور سنن کے ذریعے سے اس کمی کوتاہی کو پورا کر دیا جائے. رمضان کے روزوں میں کچھ کمی کوتاہی نکلی تو غیر رمضان میں جو نفلی روزے رکھے گئے اس سے اس کمی کوتاہی کو دور کر دیا جائے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں خدا نخواستہ کوئی نقص نکلا، کوئی کمی نکلی تو نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا، اس کی تلافی کر دی جائے گی اور ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا. تو ہم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اور دوسرے دنوں میں بھی نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کریں. ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ہم سب کے محبوب نبی، مقتدا، رہبر، نمونہ، اسوہ، امام الانبیاء خاتم النبیین کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، نوازنے والے، عطا کرنے والے، دینے والے بہت بڑے سخی تھے. وہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اتنا سخی انسان آسمان میں نہیں دیکھا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. دنیا میں ایک سے ایک سخی گزرے ہیں، ایک سے ایک کریم گزرے ہیں. حاتم طائی کا نام کتنا مشہور ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سامنے حاتم طائی کی سخاوت بھی مات پڑ گئی، جبکہ اس کی سخاوت ضرب المثل ہے. کہتے حاتم طائی ہو گئے ہو کیا؟ اگر کسی کو بہت زیادہ خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و دریا دلی کے سامنے حاتم طائی کی سخاوت بھی پھیکی پڑ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی عطا، آپ کی داد و دہش، آپ کی نوازش کا حال یہ تھا کہ آپ کی پوری زندگی میں کہیں حرف لا نہیں ملتا. کیا؟ کہیں حرف لا نہیں ملتا. حرف لا کے کیا معنی آتے ہیں؟ نہیں دوں گا. یعنی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی نے اپنی کوئی ضرورت نبی کے سامنے پیش کی ہو اور نبی نے نہ کر دیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. تھا تو دے دیا اور دل کھول کر کے دیا، اور نہیں تھا تو وعدہ کر لیا، معذرت نہیں کی، وعدہ کر لیا کہ جب ہوگا تو دوں گا، اور دیا. کسی سے یہ نہیں کہا کہ نہیں دوں گا. ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے تھے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مشرف میں اسلام ہوئے. جب جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ ہدایہ اور تحائف دیے. اور اس وقت ہدایہ اور تحائف جو دیے جاتے تھے وہ کھجوروں کی شکل میں، غلے اور اناج کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، اونٹوں کی شکل میں، تلواروں اور نیزوں کی شکل میں، اور دراہیم و دنانیر کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دراہیم و دنانیر بھی دیے، بکریاں اور اونٹ بھی دیے، اور بڑی مقدار میں دیا. اتنا دیا کہ لینے والا جھوم گیا اور کہنے لگا بس. سب کچھ لے کر کے اپنی قوم کے پاس پہنچے. تو لوگوں نے دیکھا، پوچھا بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، یعطی عطاء من لا یخشى الفقر،
میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو نوازتا ہے نوازتا ہے نوازتا ہے، عطا کرتا ہے عطا کرتا ہے عطا کرتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اس کو مال کے کم ہو جانے کا یا مال کے ختم ہو جانے کا، فقیر اور نادار و مفلس ہو جانے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، کوئی اندیشہ ہی نہیں کہ مال ختم ہو جائے گا، کوئی اندیشہ ہی نہیں کہ مال کم ہو جائے گا، کوئی فکر نہیں ہے کہ مفلس اور فقیر ہو جائے گا، اس طرح دیتا ہے۔ میں اس کے پاس سے اندازہ لگائیں کس طرح آپ دیتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ بہت بڑے کریم تھے، سخی تھے، اور کہتے ہیں آپ کی سخاوت اور آپ کی دریا دلی اس وقت عروج پر ہوتی تھی جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اور جبریل امین آیا کرتے تھے۔ اور جبریل امین کتنے دن میں آتے تھے؟ ہفتے میں، 10 دن میں نہیں، کان یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ کیوں آیا کرتے تھے؟ روزہ افطار کرنے کے لیے۔ فیدارسہ القرآن، فیدارسہ القرآن، قرآن سنانے کے لیے آتے تھے۔ جبریل امین پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سنتے تھے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، جبریل امین سنتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان میں قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور دوسرے سے قرآن سننا بھی چاہیے۔ قرآن سننا اور قرآن سنانا یہ دو عظیم بزرگوں کی سنت ہے۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کا دور کرنا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں سے سننا بھی چاہیے، دوسروں کو سنانا بھی چاہیے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ عام رمضان میں تو معمول یہ تھا کہ ایک ایک ختم کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ پورا قرآن جبریل سناتے تھے، اللہ کے نبی سنتے تھے، اللہ کے نبی سناتے تھے، جبریل امین سنتے تھے۔ اور آپ کی حیات طیبہ کا جو آخری رمضان تھا اس میں قرآن کریم کے 2 دور ہوئے، جبریل امین نے 2 مرتبہ سنایا، اللہ کے نبی نے سنا، اور اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ سنایا، جبریل امین نے سنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب جبریل امین کی آمد ہوا کرتی تھی ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت اس طرح سے بہتا تھا جیسے باد بہاری چلا کرتی۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، جیسے باد بہاری چلتی ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ کا عمل۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قول سے بھی ہمیں اس کی ترغیب دی ہے، فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ ایک ہے سخی اور ایک ہے بخیل۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیے ہوئے مال میں، اپنے دیے ہوئے مال میں اپنے غریب، محتاج، نادار اور ضرورت مند بندوں اور بندیوں کا جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرتا ہو، اس حق کو ادا کرتا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سخی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں اپنے غریب و محتاج بندوں اور بندیوں کا جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرنے والا اس کو سخی کہا جاتا ہے، اس کو سخی کہا جاتا ہے، اور ان حقوق کو ضائع کرنے والا اس کو بخیل کہا جاتا ہے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں اور بندیوں پر خرچ کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے،
اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے۔ بھئی ایک آدمی ہے ضرورت مند، آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنی کہ نہیں بنی؟ اس کے دل میں آپ کی عزت، آپ کی قدر و منزلت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی محبت آئی کہ نہیں آئی؟ ایک آدمی ہے، غریب ہے، نادار ہے، بیمار ہے، بستر علالت پر پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دوا علاج کا کوئی بندوبست نہیں اس کے پاس۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس نازک موقع پر اس کو سہارا دیا، اس کے دل سے دعا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اس کا دل آپ کے لیے دھڑکے گا نہیں دھڑکے گا؟ اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں گے نہیں اٹھائے گا؟ تو فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں اور بندیوں پر خرچ کرنے والا اللہ کا پیارا بھی ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی محبوب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے مظہر، جنت کا حقدار اور جنت کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ جنت ایسوں کے لیے نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اور دور کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا جہنم سے بہت دور ہوتا ہے۔ جو جنت کے قریب ہوگا وہ جہنم سے کتنا دور ہوگا؟ جو اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا وہ اللہ کے غضب سے کتنا دور ہوگا؟ یہ کون ہے؟ سخی ہے، سخی ہے۔ جو دنیا میں دیکھ لیں ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں پر کس طرح سے لوگ ٹوٹتے ہیں، محبت کی نظر سے، قدر کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے غریب، محتاج اور ضرورت مند بندوں اور بندیوں پر خرچ نہ کرنے والا، اور اللہ کی دی ہوئی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جانے والا، اللہ کی دی ہوئی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جانے والا، وہ بخیل اس کو کہتے ہیں۔ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کے غریب اور محتاج بندوں اور بندیوں کے تعلق سے وہ قسی القلب ہے، شقی ہے، بدبخت ہے۔ اس کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں، غمخواری نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک آپ کی اولاد ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اگر کوئی آدمی اس کی ضرورت پوری کر دے آپ کے دل میں محبت آئے گی نہیں آئے گی؟ تو یہ جو غریب بندے اور بندیاں ہیں، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب آپ ان کا خیال کریں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی حاجت روائی کریں گے، تو اللہ کو پیار آئے گا نہیں آئے گا؟ اور اگر نہیں کریں گے تو غصہ بھی آئے گا، اس لیے کہ سب کچھ دیا ہوا جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا۔ تو اللہ سے دور ہوتا ہے کون؟ بخیل۔ اور جب اللہ سے دور ہے تو اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، اس لیے کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے اور اس کے ہاں چیزیں کوڑے میں ڈالی جا رہی ہیں، کھا رہا ہے، جتنا کھا رہا ہے اس سے زیادہ بچ رہا ہے اور بچا کر کے اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیتا ہے، تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ دل موٹا ہوگا نہیں ہوگا؟ نفرت آئے گی نہیں آئے گی؟ تو ایسے بدبخت لوگ لوگوں سے بھی دور ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ہوتی ہے۔ اور جو اللہ سے دور ہے، لوگوں کے دلوں سے دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہوگا، اس لیے کہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ سے دور ہے تو اللہ کی جنت سے بھی دور ہے، اور جو اللہ سے دور ہے، اللہ کی جنت سے دور ہے، وہ کس کے قریب ہوگا؟ جہنم کے قریب، جہنم کے قریب ہوگا، جہنم کے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ ایک شخص ہے، بہت زیادہ عبادت وغیرہ نہیں کرتا، بہت زیادہ عبادت وغیرہ نہیں کرتا، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، سنن مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے،
اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ محبوب اور پیارا ہے اس شخص سے جو کبھی دیکھے رکوع میں ہے، کبھی دیکھے سجدے میں ہے، کبھی دیکھے قیام میں ہے، کبھی دیکھے ذکر میں ہے، کبھی دیکھے تلاوت میں ہے، کبھی دیکھے دعا میں ہے، ہر وقت عبادت و بندگی میں لگا ہوا ذاکر و شاغل ہے، لیکن جو لوگوں کے مالی حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا ہے، بخیل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے اللہ کے نبی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں بخیل اربوت زاہد بحر بر، بخیل اربوت زاہد بحر بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، بخیل اربوت زاہد بحر بر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ اگر خشکی اور تری میں خشکی اور تری کا سب سے بڑا عابد کوئی شخص ہے، بہت بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار نہ بر میں ہے نہ بحر میں ہے، اتنا بڑا عبادت گزار نہ بر میں ہے نہ بحر میں ہے، لیکن اگر بخیل ہے تو کتاب و سنت کا فیصلہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے بغیر، اس کی دھلائی اور صفائی ہوئے بغیر یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جائے گا لیکن بخل کا جو مرض اس کو لگا ہوا ہے، اس مرض کے ساتھ یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف کرے یا پھر اس کو جہنم میں پھینک کر کے جنت کے قابل بنائے، تب یہ جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیا؟ انفاق فی سبیل اللہ، ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بندوں کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے پانی ہے، دہکتی ہوئی آگ پر آپ پانی ڈال دیں آگ بجھ جاتی ہے، اسی طریقے سے صدقے کی برکت سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری کسی نالائقی کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور ہم نے کچھ صدقہ کیا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کی رضا اور خوشنودی میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس ماہ مبارک میں بھی اور اس ماہ مبارک کے بعد بھی جب اللہ توفیق دے۔ اور خرچ کرنے کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا تو خرچ کروں گا، میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا تو خرچ کروں گا، نہیں، زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے صاحب نصاب ہونا اور مالدار ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اگرچہ تم اس مقصد کے حصول کے لیے کھجور کی ایک ٹکڑی ہی صدقہ کر سکتے ہو، کھجور کی ایک ٹکڑی ہی صدقہ کر سکتے ہو، تو پھر وہ اس میں بھی دریغ مت کرو، ہو سکتا ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے یہی ذریعہ بن جائے، یہی سامان بن جائے۔ بخیل، بخل کے اندر کتنے حروف ہیں؟ بخل کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، با، خا، لام۔ جس شخص کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، جس شخص کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، صفت بخل، اس کے اوپر بلائیں اترتی ہیں،
بخل کے اندر با ہے نا، تو بخیل کے اوپر بلائیں اترتی ہیں، اور بخل کے اندر خواہ ہے نا، بخیل خسارے ہی خسارے میں رہتا ہے، بخیل خسارے ہی خسارے میں رہتا ہے، گن گن کر جوڑ جوڑ کر، گن گن کر جوڑ جوڑ کر، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر کے جمع کرتا ہے، اور پھر مر جاتا ہے اور سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ خسارہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور خرچ نہیں کیا تو وہاں جب گیا تو وہاں بھی اس کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں، خالی ہے سب، وہاں بھی خالی، تو خسارہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے بخل کے اندر ایک لفظ کیا ہے؟ لام ہے، اور بخیل کے اوپر لعنت برستی ہے، بخیل کے اوپر لعنت برستی ہے، اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، اور جو غربا اور فقراء اور مساکین ہیں جن کے یہاں فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے، جو حالات سے پریشان ہیں، مجبور ہیں، وہ کیا دعائیں دیں گے؟ ایسے وہ دعائیں دیں گے؟ بد دعائیں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو جو آدمی صفت بخل کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس پر بلائیں اترتی ہیں، اس کا دنیا میں بھی خسارہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی لعنتیں اور بد دعائیں اس کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.